المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور خواتین آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ایمان والے مرد اور خواتین آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ مومنین بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، وہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے جس کی میں نے تلاوت کی، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم ایک دوسرے کے مددگار بنو، لیکن کس چیز میں بننا ہے؟ آگے اللہ نے ایک مقام پر اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ مومن مومنات ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کس چیز میں؟ فرمایا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے اندر ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا کہ گناہوں کے اندر اور ظلم میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی، وضاحت کر دی کہ کس چیز میں مددگار بننا ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی کے اندر ایک دوسرے کے مددگار بنو، نیکی کے اندر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا گناہوں اور ظلم میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بہت سارے ارشادات ہیں۔ ایثار اور ہمدردی کی اہمیت اور فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابع، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک عمارت ہے وہ بغیر تقویت کے نہیں بن سکتی، وہ ایک اس کی دیوار دوسری کے لیے مضبوطی ہوتی ہے، اس کا سہارا ہوتی ہے۔ اب چھت جو ہے وہ بغیر دیواروں کے نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، کل بنیان، فرمایا اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ اب اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، ایسے ہی مومن ایک حصے کو دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب نیکیوں کے اندر تقویت ہوگی، جب پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا سہارا بنے گے، گناہ کے اندر نہیں، ظلم کے اندر نہیں۔ ہمدردی ہمیشہ نیکی کے اندر ہونی چاہیے اور حق پر ہونی چاہیے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم شبک بین اصابع، اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ ایسے ہے مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح۔ اور ایک جگہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کغجل واحد اشتکا کل، فرمایا مسلمان ایک مرد کی طرح ہے، مسلمان ایک مرد کی طرح، ان اشتکا عینہ اشتکا کل، فرمایا اگر اس کی ایک آنکھ میں درد ہو تو اس کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا اشتکا و ان اشتکا رأسہ اشتکا کل، اگر اس کے سر میں درد ہو فرمایا اس کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں بن جا، وہ فلاں بن جائے، یہ فلاں بن جائے، بلکہ فرمایا کہ مسلمان بنو، ایمان والے بنو۔ ایمان والے کی ہمیشہ یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں،
لیکن کس چیز میں مددگار ہوتے ہیں وہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال واقعات ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، 5 حق ہیں۔ رد السلام، جب اس کو کوئی سلام پیش کرے تو یہ سلام کا جواب دے، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تو ہمیں بھی واپس اس کو کہنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت تھی، آپ جہاں سے گزرتے تھے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا بچہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلام پیش کر کے گزرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ اور اسی طرح فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ صبح کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ شام تک اس کے لیے استغفار توبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شام کو جائے، فرماتے ہیں کہ صبح کے تک اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو عیادت المریض، اگر کوئی بیمار ہے، گلی محلے ہمسائے رشتہ دار، اس کی عیادت کے لیے جانا یہ میں نبی کی سنت ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، فرمایا کہ جنازوں کے پیچھے جاؤ، جنازوں کے پیچھے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے کے لیے جاتا ہے اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ 1 قیرات زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، فرمایا اس کے برابر 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت کو قبول کرو، کوئی آپ کو دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کو جواب دو، الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کے بے مثال واقعات بیان فرمائی۔ فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین، اللہ کے لیے بھی دین خیر خواہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتاب کے لیے، ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، پوری امت مسلمہ کے لیے دین خیر خواہ ہے۔ اللہ کے لیے کہ اللہ کے حقوق کو پورا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پورا کرو، کتاب کے حقوق کو پورا کرو، اسی طرح امت کے حقوق کو پورا کرو، یہ دین خیر خواہ ہے۔ دین کی خیر خواہی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی ہمدردی تھی۔ ایک عورت آئی، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت چادر عنایت میں دے دی، بطور ہدیہ میں دی۔ وہ چادر اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو لیا، اپنے کو لیے استعمال کرتے، تو صحابہ اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پہنی ہوئی، جب صحابہ میں تشریف لائے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لی، استعمال کر رہے ہیں۔ جب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر اس کو دے دی۔ اب دوسرے صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں مانگی اللہ کے نبی سے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے فرمایا انی واللہ ما سألتہ لألبسہ، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ میں اس چادر کو استعمال کروں گا، خدا کی قسم میں اس چادر کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس چادر کو اپنے کفن کے لیے استعمال کروں گا، کہ جب میں جاؤں اس دنیا سے تو میرے اوپر وہ چادر ہو جو محمد مصطفیٰ نے استعمال کی۔ یہ ہمدردی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ فوراً چادر اتار کر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، فرمایا کہ ایک موقع پر وہ کھانا کھلا رہے تھے، کھانا کھلاتے کھلاتے انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ والا کھبے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے اور تم بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا اے امیر المومنین میں وہ شخص ہوں جب جنگ موتا میں گیا تھا اس موقع پر میرا دایاں ہاتھ کاٹ چکا تھا تو اس لیے میں دایاں ہاتھ ہے نہیں بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا ہوں. تو اللہ کے حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. کہا کہ عمر کو اس بات کا علم نہیں کہ عمر کی حکمرانی میں ایک بندے کا دایاں ہاتھ نہیں. او اللہ کے بندے تو کیسے کھاتا ہوگا, تو کیسے کپڑے دھوتا ہوگا, کیسے ٹوپی کپڑے پہنتا ہوگا, آج کے بعد عمر کو معاف کر دے. عمر نے تیرے لیے ایک نوکر ایک خادم کو مقرر کر دیا, وہ تیرا سہارا بنے گا. یہ ہمدردی تھی صحابہ کرام میں, ایک دوسرے کے ہمدرد. فرمایا کہ نیکی میں ہمدرد بنو, ظلم کے اندر گناہ کے اندر کسی کے ہمدرد نہ بنو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے. اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال ہمدردیاں ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر غزوہ بدر کا جب مارکا ہوا اور کفار جب ان کو قید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے گئے ہیں کہ سیدنا ابوبکر بتاؤ کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, ان سے عوض لے کر ان کو رہا کر دیا جائے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ اس لیے چھڑوا رہا ہوں کیا پتہ آپ چھوڑیں یہ جا کر آپ کا کلمہ قبول کر کر مسلمان ہو جائے. اور اتنے واقعات بھی ایسے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے وہ لوگ جا کر مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر چکے. بے سال ایسے واقعات کہ ہمدردی کا اظہار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کنویں کی ضرورت ہے. سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ عثمان غنی کنواں خرید کر دیتا ہے. اس یہودی کے پاس چلے گئے جس کے پاس کنواں تھا, اس سے جا کر کنواں خریدا. اس نے آدھا کنواں بیچا, آدھا اپنے پاس رکھا اور مہنگے داموں پانی بیچتا. لیکن صحابہ اکرام حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے, کہا یا امیر المومنین وہ کنواں مہنگا بیچ رہا, پانی مہنگا دے رہا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن میری باری ہوگی فری پانی سب کو ملے گا. اب سارے کے سارے مسلمان اس دن آتے, جب سیدنا عثمان غنی کی باری ہوتی پانی لے جاتے. اب وہ یہودی پریشان ہو گیا کہ جو میں نے آدھا بیچا تھا اب فائدہ تو اس کو ہو رہا ہے, مجھے تو ہو ہی نہیں رہا. تو اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا, بلا کر دوسرا آدھا کنواں وہ بھی بیچ دیا. یہ ہمدردی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی کی ہمدردی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آگے راستے پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آگے راستے بنا دیتا ہے. سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, جن کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے جا کر کہا اماں جی میرے باپ کا انتقال ہونے کے قریب ہے, میرے والد محترم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے, قبر مبارک رکھی ہوئی ہے, وہ آپ مجھے عنایت فرما دیں. اب سیدنا اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تو وہ ہے کہ جس دن مجھے سارے لوگ غلط کہتے تھے, مجھ پر بہتان باندھتے تھے, عمر اس دن یہ کہتا تھا یا رسول اللہ اگر اللہ آپ پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو وہ آپ کے بسترے میں گندی عورت کو بھی نہیں لے کے آ سکتا. تو عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, میں عمر کو اپنی جگہ عنایت کرتی ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بیٹے آئے, آ کر کہا کہ ابا جی آپ کو اماں جی نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ عنایت فرما دی. فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے پھر جانا ان کے پاس, کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے میری زندگی میں میرے حیا کے واسطے مجھے یہ جگہ عنایت کی ہے. دوبارہ جا کر سوال کرنا. اب دوبارہ گئے, جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, جا کر دوبارہ یہی سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ جگہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کرتی ہوں. تو یہ ہمدردی تھی, ایک دوسرے کو نیکی کے اندر تقوی کے اندر ہمدرد بنتے تھے.
لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ کے اندر، ظلم کے اندر کسی کا تعاون نہ کرو۔ اگر تعاون کرنا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى آپ نیکی میں کرو، آپ ہمدردی میں کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تقوی میں کرو۔ آج تک ہم تو نماز میں تو کسی کا تعاون نہیں کرتے، بازاروں میں جاتے ہیں کتنے لوگ بے نمازی ہیں، کتنے لوگ بے نمازی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا کہ میں اپنی امت کی پہچان امت کے وضو سے کروں گا، وضو والی جگہ جہاں وہ وضو کا پانی لگتا ہے، کہ کل قیامت کے دن یہی اعضاء چاند 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، میں سمجھ جاؤں گا یہ میری امت کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن آج ہم اس چیز میں تو کسی کا تعاون نہیں کرتے، کتنے بے نمازی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آج قبر کے اندر جانے والا چلے جاتا ہے، کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بچہ بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بوڑھا بھی ہے۔ میرے عزیزو سارے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے دو چیزیں پیدا کی، دو چیزیں بنائی، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون، فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جا کر دیکھیں گے کہ جہنم کے اندر اس کا باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، استاد بھی ہے، شاگرد بھی ہے، پیر بھی ہے، بڑے بڑے لوگ جو امیر ہیں، غریب ہیں، وہ بھی اللہ نے جہنم میں پھینک دیے۔ جنتی سوال کریں گے فی جنات یتساءلون، جنتی بار بار سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ فرمایا فی جنات یتساءلون، اے میرے بابا تجھے کس نے جہنم میں گرا دیا؟ اے میری ماں تجھے کس نے جہنم میں گرا دیا؟ اے میرے بھائی تجھے کون جہنم میں لے آیا؟ عن المجرمین، تیرا جرم کیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرے گا، ایک جواب ہوگا، سارے جہنمیوں کا ایک جواب ہوگا۔ فرمایا قالوا لم نک من المصلین، سارے کے سارے جہنمی یہ کہیں گے ہم بے نمازی تھے تو اللہ نے ہمیں جہنم میں گرا دیا۔ سب کا یہ جواب ہوگا، ہم بے نمازی تھے تو اللہ کہیں گے بے نمازی تھے، اور کل جب تم دنیا میں تھے، جب عدالتوں میں، تھانوں میں، جگہ جگہ جاتے تھے، جا کر کہتے تھے آج تو مجھے یہ بچائے گا، یہ ایم پی اے بچائے گا، یہ ایم این اے بچائے گا، اللہ کہے گا عن الیمین، آج سب کو لے کر آؤ، ان کو کہو کہ آج مجھے بچا کر دکھاؤ۔ فرمایا اس دن کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ پکڑ کر جہنم میں گرا دے گا۔ آج تو اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، جناب ٹی وی بھی چل رہا ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، وی سی آر بھی چل رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں کہ اللہ پکار رہا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ نے کامیابی اس چیز میں رکھی ہے، ساری کی ساری کامیابیاں نماز کے اندر۔ اللہ فرماتے کامیابی تو اس میں ہے، تم دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، مال میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور جہنم اتنی سخت ہوگی، فرمایا کہ جہنم کی آگ میں 70 گز انسان کو جلا دیا جائے گا، اس کے چمڑے کو اتار دیا جائے گا ایک ایک منٹ کے اندر۔ فرمایا 70 گز اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بنائے گا، اکھیڑ دے گا، پھاڑ دے گا، اور فرمایا کہ 300 فٹ لمبا اس کا جسم کر دیا جائے گا۔ وہاں سانپ ہوں گے، وہاں بچھو ہوگا، میرے عزیزو وہاں کوئی نہیں بچانے والا ہوگا، بہت سخت آگ ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ فرمایا قالوا لم نک من المصلین، سارے کہیں گے ہم بے نمازی تھے اس لیے جہنم میں آ چکے ہیں۔ آج اگر کوئی نمازی کہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، آؤ نیکیوں کی طرف آ جاؤ، لوگ اس کو پاگل، بے وقوف کہتے ہیں، کہ جب کل قیامت کے دن یہی لوگ کھڑے ہو کر جنت میں سوال کریں گے فی جنات یتساءلون، یہی جنتی ہوں گے، یہی نماز پڑھنے والے سوال کریں گے اور تمہیں کس نے جہنم، کون سی چیز جہنم میں لے کر آ گئی؟ فرمایا لم نکو من المصلین، دوسرا فرمایا ولم نکو نطعم المسکین، وہ لوگ
جو اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتے میں ان کو بھی جہنم میں گراؤں گا۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ تو میرے عزیزوں، وہ وقت بہت مشکل ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی کی، نیکی کا تعاون کرو، ہمدردی کرو۔ اور اسی طرح کس نے بیان کیا؟ یہ سارا میرا نبی بیان کر کے گیا ہے۔ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز سے بچو، اس چیز کو استعمال کرو، حلال کے کام کرو، حرام سے بچو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو مانتے تھے۔ فرمایا کہ ایک موقع تھا، غزوہ تھا، ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام جب اعلان کیا کہ جنگ کے اندر جانا ہے، سارے صحابہ جنگ کے لیے چلے گئے۔ کچھ منافق قسم کے لوگ بھی اندر تھے، کچھ صحابہ تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ اب منافق کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہم تو نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ اب اسی طرح 3 صحابہ اکرام تھے، ایک کا نام ہلال بن امیہ تھا، ایک کا نام مرار بن ربی تھا، اور ایک کا نام مالک بن کعب تھا، کعب بن مالک تھا۔ یہ تینوں صحابہ اکرام بھی پیچھے رہ گئے۔ اب سارے کے سارے صحابہ حضور کے ساتھ وہاں چلے گئے، جنگ ہوئی نہیں، صحابہ اکرام واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آ کر پوچھا اور لوگوں یہ 3 لوگ کدھر ہیں جو صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ میں نہیں تشریف لے کر گئے؟ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جناب ہلال بن امیہ بھی آگے، مرار بن ربی بھی آگے، کعب بن مالک بھی رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلانے کے لیے بھیجا، اب یہ تینوں صحابہ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جائیں گے جا کر جھوٹ بولیں گے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچ بات ہے جا کر رسول اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ اگر میں ہوتا یا آج آپ ہوتے، حضور کے سامنے پیش ہونا ہوتا، تو ہم پیچھے کھڑے ہو کر بہانہ بناتے کہ ہم تینوں کی بات ایک ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو میرا نبی ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو MP ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو استاد ناراض ہو جائے۔ بلکہ تینوں صحابہ حضور کے پاس گئے، جا کر کعب بن مالک نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جنگ میں کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اتنا تیز گھوڑا تھا، میں نے کہا کہ یہ صحابہ اور حضور جا رہے ہیں، میرے 1 دن کا کام رہ گیا ہے، میں ان کے پاس واپس پیچھے پہنچ جاؤں گا، میرے گھوڑے کی سپیڈ تیز ہے، لیکن میں دن بدن پیچھے رہتا گیا، آپ واپس آگے۔ یا رسول اللہ میری یہی کوتاہی ہے۔ اسی طرح دوسرے صحابی اور تیسرے صحابی نے بھی اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ ان کو آج کے بعد کسی نے نہیں بلانا، ان کے ساتھ قطع تعلقی کر دو، ان کے ساتھ قطع کلامی کر دو، ان کو کسی نے نہیں بلانا۔ سارے کے سارے صحابہ چلے گئے۔ یہ تینوں صحابہ مسجد میں تشریف فرما رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ اللہ کا نبی ناراض ہو گیا، کہیں آج ہمیں موت آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو آج ہمیں موت آ جائے، اللہ کا نبی جنازہ بھی نہ پڑھائے۔ اللہ کا نبی جنازہ کیسے پڑھائے گا؟ ہمارے ساتھ تو حضور ناراض ہیں۔ میرے عزیزوں ان میں سے ایک صحابی اپنے باغ کی طرف گیا، کیا دیکھتا ہے کہ باغ کے اندر ان کا ایک چھوٹا سا بھتیجا کھڑا ہے، کھڑا ہو کر کام کر رہا ہے۔ جب یہ صحابی وہاں پہنچے، انہوں نے جا کر اپنے بھتیجے کو آواز دی، اس نے آگے سے کہا کہ جس کو میرا نبی نہ بلائے میں اس کو نہیں بلا سکتا، جس کو میرا نبی نہ بلائے میں اس کو کیوں بلاؤں؟ ایک صحابی اپنے گھر میں آئے، آ کر اپنی بیٹی سے کہا بیٹی پانی تو پلاؤ نا۔ بیٹی نے کہا ابا جی پانی یہ بیٹی کیسے پلائے؟ جس کو محمد مصطفیٰ نہ بلائے اس کو میں پانی نہیں پلا سکتی۔ ایک صحابی اپنے گھر میں گئے، جا کر اپنی بیوی سے کہا بیوی کھانا تو دے دو نا۔ اس بیوی نے کہا جس سے حضور نہ بلائے اس کو میں کھانا نہیں دے سکتی۔ خدا
خدا کی قسم، اللہ کی دھرتی گواہ ہے، اللہ کا عرش گواہ ہے، یہ تینوں صحابی روتے رہے، چیختے رہے، پکارتے رہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز کے لیے آتا، جب میں نماز پڑھ کے میں کھڑکی کے اندر سے حضور کو دیدار کیا کرتا تھا اور دیکھا کرتا تھا کہ کاش آج مجھے میرا نبی دیکھ لے اور مجھے پکار لے، مجھے آواز لگا دے، لیکن میرا نبی مجھے نہیں بلاتا۔ فرمایا کہ جب سارے صحابہ نے بائیکاٹ کر دیا، گھر والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان میں سے ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے اپنے آپ کو پلڑ کے ساتھ مسجد میں باندھ لیا اور کہا کہ جس وقت تک میرا نبی مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، وہ صحابی وہاں باندھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی بیوی کو بلا کر کہا میرے پاس آؤ۔ وہ آئی، کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ یہ جو صحابی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا تو آپ نے رات کو یا دن کو اس کے ساتھ باتیں کی ہوئی؟ وہ بھی آگے سے صحابیہ تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ جس سے آپ راضی نہیں اس سے میں کیسے راضی ہو سکتی ہوں؟ ہم نے تو اپنے خامد کو بلایا تک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی ان سے ناراض ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اب وہ صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ لیا، کہا جب تک رسول اللہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں کھولوں گا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن بھیجا، فرمایا جبریل جی یا رب جلیل جاؤ جا کر اعلان کر دو لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور جا کر اعلان کر دو اللہ نے ان تینوں صحابہ سے راضی ہو گیا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، بھیج کر اعلان بھی دیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، اللہ ان تینوں صحابہ سے راضی ہو گیا ہے، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دو۔ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، سارے کے سارے صحابہ کو بلایا، بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، کہا کہ جاؤ جا کر ان صحابہ کو بتاؤ۔ ایک صحابی رسول نے جب یہ بات سنی، یہ آواز سنی، وہ بھاگ کر کعب بن مالک کے پاس گئے، چھت پر کوئی کھڑا ہو گیا، کوئی پہاڑوں پہ کھڑا ہو گیا، اعلان کرنا شروع کر دیا او صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کا نبی تم سے راضی ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جو پہلا صحابی جس نے جا کر کعب بن مالک کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اللہ کا نبی تجھ سے راضی ہو گیا، فرمایا ان کے گھر کے اندر جتنے کپڑے تھے، جتنا مال تھا، انہوں نے سارا کا سارا اٹھایا اور اس کو عنایت کر دیا۔ کہا کہ تو نے مجھے ایسی خوشخبری دی کہ پوری دنیا کے اندر ایسی خوشخبری شاید کسی اور کو ملی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان تین صحابہ سے نہیں بولنا، قطع کلامی کر دو۔ فرمایا کہ گھر والوں نے بھی قطع کلامی کر دی، چھوٹے بچے بھی ان کو نہیں بلاتے، بڑے بھی نہیں بلاتے۔ اور میرے عزیزوں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے دو چیزیں پیدا کی، ایک جنت اور ایک جہنم۔ فرمایا کہ اگر نیکی کا کام کرو کہ جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ میں نے بتایا فی جنات یتساءلون، جنت میں باپ بھی جائے گا، بھائی بھی جائے گا، جا کر جب دیکھے گا کہ جہنم میں میرا باپ، جہنم میں میرا بھائی، جہنم میں میری ماں، جہنم میں میرا دوست، جہنم میں میرا رشتہ دار، اور کیسے چلے گے ہو؟ سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المجرمین، پوچھیں گے ان سے تم نے کیا جرم کیا؟ وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے اس لیے اللہ نے ہمیں اٹھا کر پھٹکار دے کر اللہ نے ہمیں جہنم میں گرا دیا۔ اور بے نمازیوں کو سب سے پہلے جہنم میں گرایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ ان کو بلانا نہیں، صحابہ نے قطع کلامی کر دی۔ ہمیں اللہ کا نبی بار بار وعیدیں سنا رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اے ہمدردی کرو، کن کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کرو، نیکی اور تقوی والوں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ نیکی کا کام ہے، آپ ہمدردی کرو، تقوی ہے، آپ ہمدردی کرو۔
لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ اور ظلم میں کسی کی ہمدردی نہ کرو، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فآگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر۔